الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد وبه قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي قال حدثنا علي بن حسين بن واقد قال حدثني أبي حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول جاء سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سلمان ما هذا؟ فقال صدقة عليك وعلى أصحابك. قال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. قال فرفعها فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا سلمان؟ قال هدية لك إلى آخر الحديث. اس حدیث پاک میں عبداللہ بن بریدہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد بریدہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے. اس وقت حین قدم المدینہ، جب آپ مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تھے. اور کیسے آئے؟ بمائدتن، ایک خوان لے کر آئے، ایک طباق لے کر آئے یا ایک دسترخوان لے کر آئے. علیہا رطب، جس پہ تر کھجوریں تھی. فوضعها بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے اس کو لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھا. سب سے پہلے ہمیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق کچھ ضروری گفتگو ذہن نشین کر لی جائے تو تب انشاءاللہ اس حدیث کا لب لباب اور خلاصہ سمجھ میں آ جائے گا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہے. وہ اپنے ایمان لانے کا مفصل واقعہ نقل کرتے ہیں جو حدیث کی کتابوں میں مذکور ہے، اور ان میں جو ہے جس غرض سے وہ رسول اللہ کی خدمت میں تشریف لائے تھے اس واقعے کے اندر اس کی غرض و غایت بھی بتلائی گئی ہے. تو ان کا واقعہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں صوبہ اصبہان میں ایک جگہ کا رہنے والا ہوں جس کا نام جے تھا. میرا باپ اس جگہ کا چودھری اور سردار تھا. یہ سلمان فارسی فرما رہے ہیں. اور میرے والد کو مجھ سے بہت ہی زیادہ محبت تھی، اور میں نے اپنے قدیم مذہب یعنی مجوسیت میں آتش پرست تھے، اتنی زیادہ محنت اور مشقت کی تھی کہ میں آتش کدے کا محافظ بن چکا تھا. مجھے باپ نے ایک مرتبہ اپنی جائیداد کی طرف بھیجا، تو چلتے چلتے راستے میں میرا گزر نصارہ کے گرجا پر ہوا. میں سیر کرنے کے لیے اس میں چلا گیا. میں نے ان کو نماز پڑھتے دیکھا تو مجھے وہ جو عبادت کا طرز اور طریقہ تھا وہ بڑا پسند آیا. اور اس جو دیکھا ہوا دین یعنی نماز وغیرہ پڑھ رہے تھے اور اللہ کی طرف سے نازل کردہ دین تھا، عیسائیت تھی، تو مجھے بڑی بھلی لگی، پسند آئی. شام تک میں وہی رہا. ان سے میں نے دریافت کیا کہ اس دین کا مرکز کہاں ہے. انہوں نے کہا ملک شام میں ہے. رات کو میں گھر واپس آیا. گھر والوں نے پوچھا کہ تم دن بھر کہاں تھے بھائی؟ میں نے
یعنی سلمان فارسی کہتے کہ میں نے پورا قصہ سنایا۔ باپ نے کہا بیٹا وہ دین اچھا نہیں ہے، تیرا اور تیرے بڑوں کا جو دین ہے وہی بہتر ہے۔ میں نے کہا ہرگز نہیں، وہ دین بہتر ہے جو میں دیکھ کر آیا ہوں۔ تو یہ جب سننا تھا کہ باپ کو میرے جانب سے خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چلا جائے اور یہ مذہب کو چھوڑ دے، اپنے آبا و اجداد کے مذہب کو چھوڑ دے اور دوسرا دین اختیار کر لے، تو انہوں نے اس خدشے کی بنا پر میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی اور گھر میں قید کر دیا۔ میں نے ان عیسائیوں کے پاس کہلا بھیجا کہ جب شام سے سوداگر لوگ آ جائیں، جو اکثر تجارت کی غرض سے آتے رہتے ہیں، تو مجھے اطلاع کر دینا۔ چنانچہ کچھ سوداگر آئے اور جو ہے ان عیسائیوں نے حضرت سلمان فارسی کو اطلاع کرا دی۔ جب وہ سوداگر واپس ملک شام جانے لگے تو حضرت سلمان فارسی کہتے کہ میں نے اپنے پاؤں کی بیڑیاں کاٹ ڈالی اور بھاگ کر ان کے ساتھ ملک شام پہنچ گیا۔ میں نے تحقیق کیا اس مذہب کا سب سے زیادہ ماہر اور بڑا کون ہے، تو پھر لوگوں نے بتایا کہ فلاں گرجا ہے، وہاں جو ہے وہ شخص ہیں اور اس دین کے ذمہ دار سمجھے جاتے ہیں۔ میں ان کے پاس گیا، ان سے کہا مجھے تمہارے دین میں داخل ہونے کی خواہش ہے، رغبت ہے، تمہاری خدمت میں رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے منظور کر لیا اور اس کے پاس رہنے لگے، لیکن وہ کچھ اچھا آدمی نہ نکلا۔ لوگوں کو صدقے کی ترغیب تو دیتا تھا، جو کچھ جمع ہوتا اس کو اپنا خزانے میں رکھ لیتا، غریبوں کو کچھ نہ دیتا تھا۔ وہ جب مر گیا اس کی جگہ دوسرے شخص کو بیٹھایا گیا، ذمہ داری دی گئی، وہ اس سے بہتر تھا، دنیا سے بے رغبت تھا اور اس میں جو ہے خدمت میں رہنے لگا۔ یعنی حضرت سلمان فارسی کہتے کہ میں ان کی خدمت میں رہنے لگا، اس سے مجھے محبت ہو گئی، بالآخر وہ بھی جو ہے انتقال کے قریب ہوا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے کس کے پاس رہنے کی وصیت کر دو، یعنی میں کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں، کوئی ایسا شخص بتلا دو کہ میں وہاں پر جا کر رہوں۔ اس نے کہا کہ میرے طریقے پر صرف ایک شخص دنیا میں ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، اور وہ موصل میں رہتا ہے، تو اس کے پاس چلے جانا۔ میں اس کے مرنے کے بعد موصل چلا گیا اور اس سے جا کر اپنا قصہ سنایا۔ اس نے اپنی خدمت میں رکھ لیا، وہ بہترین آدمی تھا اور آخر اس کی بھی وفات ہونے لگی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ میں اب کہاں جاؤں؟ اس نے فلاں شخص کے پاس جاؤں جو نصیبین میں رہتا ہے۔ میں اس کے پاس گیا، اس سے اپنا قصہ سنایا، اس نے اپنے پاس رکھ لیا، وہ بھی اچھا آدمی تھا۔ اس کی وفات کا وقت آیا، میں نے اس سے پوچھا اب کہاں جاؤں؟ اس نے کہا کہ عموریہ میں فلاں شخص کے پاس چلے جانا۔ میں وہاں چلا گیا، اس کے پاس اسی طرح رہنے لگا۔ وہاں میں نے کچھ کمائی کا دھندا بھی کیا، جس سے میرے پاس چند گائیں اور چند بکریاں جمع ہو گئی۔ جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ میں اب کہاں جاؤں؟ اس نے کہا کہ اب خدا کی قسم کوئی شخص اس طریقے کا جس پر ہم لوگ ہیں عالم نہیں رہا، جانکار نہیں رہا۔ البتہ یہ میں وصیت کر رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں کہ نبی آخر الزمان رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ جو دین ابراہیمی پر ہوگے، عرب میں پیدا ہوگے، ان کی ہجرت کی جگہ ایسی زمین ہوگی جہاں کھجوروں کی پیداوار بکثرت ہوگی اور ان کے دونوں جانب کنکریلی زمین ہوگی۔ وہ ہدیہ نوش فرمائیں گے، یعنی ہدیہ قبول کریں گے اور صدقے سے نہیں کھائیں گے، اور ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اب جب یہ واقعہ پیش آیا، جب یہ علامتیں اس آخری شخص نے بتلا دی تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی جستجو میں اور تحقیق میں لگ گئے۔ تو دیکھا تو اس وفات پانے والے اس عالم باعمل شخص نے کہا کہ اگر ہو سکے تو اس سرزمین پر پہنچ جانا۔ اس کے انتقال کے بعد قبیلہ بنو کلب کے چند تاجروں کا وہاں سے گزر ہوا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے اس سے کہا اگر تم مجھے اپنے ساتھ عرب لے چلو تو اس کے بدلے میں یہ گائے اور بکریاں تمہاری نظر ہیں۔ انہوں نے قبول کر لیا اور مجھے وادی القریٰ یعنی مکہ مکرمہ لے آئے۔
وہ گائے اور بکریاں میں نے ان کو دے دی، لیکن انہوں نے مجھ پر ظلم کیا، مجھے مکہ مکرمہ میں ایسا ظاہر کیا کہ یہ ہمارا غلام ہے، اور مجھے یہود کے قبیلے بنو قریظہ کے ایک مالدار یہودی کے ہاتھوں بیچ دیا، اور وہ یہودی شخص جو ہے حضرت سلمان فارسی کو اپنے وطن مدینہ طیبہ لے آیا۔ مدینہ طیبہ کو دیکھتے ہی جو علامتیں اس عالم نے، جو عیسائی عالم تھے، انہوں نے جب وہ بتائی تھی، وہ دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ علاقہ وہی محسوس ہوتا ہے۔ میں وہاں رہتا رہا کہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ حضور اس وقت قباء ہی میں تشریف فرما تھے، تو پھر میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سن کر جو کچھ میرے پاس تھا وہ لے جا کر پیش کیا اور عرض کیا کہ یہ صدقے کا مال ہے۔ حضور نے تناول فرمایا، اور وہ پورا قصہ جو ہے حدیث کے اندر اسی قصے کی طرف اشارہ ہے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ایک جو ہے خوان لے کر، ایک دسترخوان لے کر، جس پر جو ہے تازہ کھجوریں، یا بعض لوگوں نے کہا ہے سرید، بعض لوگوں نے جو ہے کوئی کھانا وغیرہ لے کر آپ کی خدمت میں پہنچے اور رسول اللہ کے سامنے رکھا۔ فوضعها بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا سلمان، تو حضور نے فرمایا اے سلمان یہ کیا ہے؟ حضور کو حضرت سلمان کے نام کی اطلاع کیسے ہوئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فراست ایمانی اور نور نبوت کے ذریعے سے آپ کو پتہ چل گیا تھا۔ ایک جواب تو اس کا یہ ہے، دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت جبرائیل نے آ کر بتلایا تھا، اور تیسرا جواب یہ ہے کہ خود سلمان فارسی جب وہاں پر پہنچے تو انہوں نے اپنا پورا قصہ سنایا، تذکرہ کیا۔ تو سلمان فارسی سے کہا بھئی یہ کیا ہے؟ کہا کہ صدقۃ علیک وعلی اصحابک، کہ یہ صدقہ ہے آپ کے لیے اور آپ کے اصحاب کے لیے۔ تو حضور نے فرمایا ارفعھا، اسے اٹھاؤ، فإنا لنأکل الصدقہ، کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ تو جیسے ہی یہ بات کہی تو سلمان فارسی کے دماغ میں اس جو ہے شخص کی، اس جو ہے آخری عیسائی عالم کی وہ بات آ گئی کہ اس نبی کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ صدقہ نہیں کھائے گا، ہدیہ قبول کرے گا، اور اس کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، نبوت کی نشانی ہوگی جو مہر کے طور پر مانی جاتی ہے وہ ہوگی۔ تو انہوں نے فوراً اپنے دماغ میں سوچ لیا کہ پہلی بات مکمل ہو گئی۔ فجاء الغد، پھر دوسرے دن بھی آئے بمثلہ، اسی طرح کچھ چیز ساتھ میں لائے۔ فوضعہ بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا، سامنے رکھا۔ فقال ما ھذا یا سلمان، کہا کہ سلمان یہ کیا ہے؟ فرمایا فقال ہدیۃ لک، اللہ کے رسول یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا ابسطوا، اس کی طرف ہاتھ بڑھاؤ اور کھاؤ، اپنے صحابہ سے بھی کہا اور خود نے بھی کھایا۔ پہلے دن جب تشریف لائے تو اس وقت کہا صدقۃ علیک وعلی اصحابک، تو یہ جانچنے کے لیے ہی، یعنی آپ کو اگر میں صدقہ، اگر یہ نہیں کہا صدقۃ علیک کہ آپ کے لیے صدقہ ہے، بلکہ وعلی اصحابک کا اضافہ سلمان فارسی نے کیا، تو مطلب اگر آپ قبول نہ کرے تو اپنے صحابہ کو دے دیجئے۔ اور یہاں پر ہدیۃن کا جب لفظ آیا تو صرف فرمایا ہدیۃ لک، آپ کے لیے ہدیہ ہے، آپ قبول فرما لے۔ تو وہاں پر جب ہدیہ آیا تو آپ نے اپنے صحابہ کو بھی اس ہدیے میں شامل فرما لیا۔ تو اب ہدیہ اگر مجلس میں آ جائے تو کیا اس میں مجلس میں موجود لوگوں کا اشتراک ضروری ہے؟ تو فقہا اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ اگر کھانے پینے کی چیز ہو تو لوگوں کو شریک کر لیا جائے، درہم و دینار اور نقدی کی شکل میں ہو تو پھر جو ہے اس میں شریک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو صحابہ نے کھایا، تو پھر حضرت جو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بات آ چکی کہ دوسری نشانی جو میرے دوست نے یا میرے جو ہے مربی نے، جو عالم تھے عیسائی مذہب کے، انہوں نے جو بتلائی تھی وہ بھی اب مکمل ہو چکی ہے، یعنی میں نبی کو پرکھ رہا ہوں تاکہ میں ایمان لے آؤں۔ پھر جو ہے ایک مرتبہ ایسی ہی آپ جو ہے جنت البقیع میں تشریف فرماتے کسی جنازے کے موقع پر، حضرت سلمان فارسی بھی وہاں پر پہنچے ہوئے تھے، تو دیکھا کہ آپ جو ہے ارد گرد بار بار گھوم رہے تیسری علامت تلاش کرنے کے لیے کہ وہ تیسری علامت کون جو ہے، جو خاتم یعنی مہر نبوت تھی، جو دونوں شانوں کے درمیان پیٹھ کے جانب سے جو ہے ابھرا ہوا گوشت کا ایک حصہ تھا، جس کے متعلق پیچھے بھی تفصیلات آئی ہے۔
تو وہ دیکھنا چاہ رہے تھے، تو ان کی نقل و حرکت کو دیکھ کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ جو ہیں مہر نبوت دیکھنا چاہتے ہیں، مہر نبوت دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور تو فوراً جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹھ پر سے کپڑے کو ہٹا دیا، اور ہٹا دینے کے بعد جو ہے انہوں نے مہر نبوت کو دیکھا، اور فرماتے ہیں فآمن بہ، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے مہر نبوت کو چومنے لگے، اور روتے تھے اور چومتے جاتے تھے۔ حضور نے فرمایا سامنے آؤ، میں سامنے حاضر ہوا، حاضر ہو کر سارا قصہ سنایا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس طرح جو ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت سلمان فارسی کو ایمان لانے کا شرف حاصل ہوا۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت سلمان فارسی جو ہے اسلام قبول کر رہے تھے، ان کی عمر 250 برس تھی، بعض قول کے مطابق 350 برس ان کی عمر بتلائی جاتی ہے۔ تو انہوں نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام نشانیوں کو پرکھ کر آپ پر ایمان لایا۔ تو انشاءاللہ حدیث کا جو آخری حصہ ہے، حدیث طویل ہے، آخری حصہ انشاءاللہ اس کا درس کل ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ چینل سے خدا کی دین کی ہوتی اشاعت ہے، یہ چینل رہبر انسانیت تو سب کی چاہت ہے۔